بندوں کی خدمت کرنا، اس کا نام 11ویں رکھ دیا جائے یا 12ویں رکھ دیا جائے یا 6ویں رکھ دیا جائے یا 3 رکھ دیا جائے یا 10واں رکھ دیا جائے یا 40واں رکھ دیا جائے یا 100 رکھ دیا جائے، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا نبی کی سنت ہے، نام کوئی بھی ہو جائے سنت کا ثواب نصیب ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ابن تیمیہ بھی موجود تھا، اور ابن تیمیہ ہر مہینے دن 10واں رات 11ویں 70 اونٹوں کے اوپر 11ویں شریف کا نذرانہ لاد کر غوث پاک کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس کا علاقہ حران تھا اور سینکڑوں میل دور تھا، چاند کی 7ویں کوئی 8ویں کوئی 4-5 دن کا فاصلہ تھا، چاند کی 7ویں 8ویں تاریخ کوئی وہ 70 اونٹ روانہ کرتا غوث پاک کی خدمت میں۔ اس سے پوچھا گیا کیوں کرتے ہو؟ فرمایا عبد القادر جیلانی کی خدمت میں مال پہنچتا ہے تو اللہ کے ہاں جلدی قبول ہو جاتا ہے، اور تو حران میں بیٹھا ہے، تو وہاں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر۔ فرمایا خود تو خرچ کرتا ہوں، مگر جتنا یقین ان کے ہاتھوں سے خرچ ہونے میں آتا ہے اتنا اپنے ہاتھوں سے نہیں ہوتا۔ میں نے کہا سعودی عرب والوں تمہارے لیے تو مسئلہ حل ہو گیا ہے، قیامت کے دن تم تو کچھ نہیں بول سکو گے، وہ قطر والوں، وہ کویت والوں، اور عربی شیخوں اور یہاں پاکستان میں شیخوں کے ایجنٹوں، تم ہماری نہ سنو، اپنے ابے کی مان لو۔ دیکھو تمہارا ابا کیا کرتا تھا، ابن تیمیہ کیا کرتا تھا۔ بعد میں ابن تیمیہ خراب ہوا، لیکن یہ دلیل تو ہو گئی۔ اس کے بعد بیٹھنے والوں میں ایک مولوی صاحب تھے بہت بڑے محدث، ان کا نام تھا ابن جوزی۔ کیا نام تھا؟ ابن جوزی اولیاء اللہ کے خلاف ابن تیمیہ کے پاس بیٹھ بیٹھ ایسا بیمار ہوا، اس نے اولیاء اللہ کے خلاف ایک کتاب لکھی، اس کا نام ہے تلبیس ابلیس۔ کیا نام ہے اس کا؟ یہ تلبیس ابلیس کتاب ابن جوزی نے لکھی اس وقت جب وہ اولیاء اللہ کے مخالف تھا، اولیاء اللہ کے پاس نہیں گیا تھا، اولیاء اللہ کو نہیں دیکھا، تو اس نے تلبیس ابلیس کتاب لکھی۔ مدینہ یونیورسٹی والے، مکے والے آج اس کو چھپا چھپا کے فری بھی بانٹتے ہیں اور وہاں پر مکتبوں پہ ملتی ہے۔ تو یہ کتاب اولیاء اللہ کے خلاف ہے، ابن جوزی نے لکھی۔ ابن جوزی کا ماموں غوث پاک کا مرید تھا۔ ابن جوزی کے ماموں نے ابن جوزی سے کہا ابن جوزی آ جا، میرے غوث عبد القادر جیلانی کی مجلس میں بھی آ جا۔ کہنا سبحان اللہ۔ آخری واقعہ ہے اور میری تقریر اختتام پر ہے۔ اتنے لمبے خطاب میں کیا نہیں کرتا ہوں، لیکن کہیں نسبت والے ہوتے ہیں تو کچھ بات دراز ہو جائے گا۔ ایک بار اور کہہ دیں ایک بار اور۔ ماموں نے کہا کہ ابن جوزی آ جا، میرے غوث کی مجلس میں بھی آ جا، تجھے پتا چلے کہ علم ربانی کیا ہوتا ہے۔ ابن جوزی کہنے لگا میں خود مفسر قرآن ہوں، قرآن کی آیتوں کی 11 تفسیریں مجھے آتی ہیں، مجھے کسی کی تقریر نہیں سننی، مجھے کسی کا بیان نہیں سننا۔ اس نے کہا ایک بار میرے کہنے پہ آ جا، پھر نانا ماموں کی بات رکھ لے۔ ابن جوزی نے کہا ٹھیک ہے۔ جس وقت غوث پاک کی مجلس میں آیا اس نے دیکھا 70,000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی لاؤڈ سپیکر بھی نہیں ہے، جیسی آواز پہلے کو آ رہی ہے ویسی آواز آخری کو بھی پہنچ رہی ہے۔ ابن جوزی تو وہیں پہ سمجھ گیا کہ بات کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ ہاں، محفل میں بار بار اسی پر نظر گئی، تو اس حالت کو بیدم شاہ وارسی بیان کرتے ہیں، محفل میں بار بار اسی پر نظر گئی، ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی۔ ان کی نگاہ میں کوئی اثر تو ضرور تھا، بیدم وارسی نے لکھا ہے کہ ان کی نگاہ میں جادو کوئی ضرور تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں غوث پاک کی نظریں جادو سے پاک تھیں۔ ان کی نگاہ میں اثر تو ضرور تھا،
جس پر پڑی اس کے جگر تک اتر گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. محفل میں بار بار اسی پر نظر گئی. ہم نے بچائی لاکھ مگر پھر ادھر گئی. ان کی نگاہ میں کوئی اثر تو ضرور تھا، جس پر پڑی اس کے جگر تک اتر گئی. وہ آپ دیدہ بیٹھے ہیں بے دم کی لاش پر. وہ آپ دیدہ بیٹھے ہیں بے دم کی لاش پر. اب پانی لے کے آئے ہو جب پیاس مر گئی. غوث پاک کی محفل میں جس وقت وہ پہنچے، کچھ لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. ہاں، غوث پاک کی محفل میں ابن جوزی آیا. کچھ لوگ جدھر وہ ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں. جی اے ابن جوزی اسٹیج پہ بیٹھ، غوث پاک کے قریب بیٹھ. نہیں میں ادھر نہیں جاؤں گا، میں نیچے ہی بیٹھوں گا. ہائے ہائے ہائے. ابن جوزی اوپر آ، غوث پاک کے پاس بیٹھ. تو مہمان ہے، آج ایک ہی بار آیا، پتہ نہیں پھر آئے کہ نہ آئے. اوپر بیٹھ جاتا. نہیں، اس محفل کی ہیبت بتا رہی ہے کہ مجھے اوپر نہیں، مجھے نیچے ہی بیٹھنا چاہیے. تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. تیری محفل میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے. ہم فقیروں سے نہ پوچھو کہ کدھر بیٹھ گئے. ہے غرض دید کی بات تکلف کی نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر بیٹھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمیں اس بات سے کیا غرض، بس ہم نے بیٹھنا ہے. اچھا پھر بیٹھ جاؤ اور سنو غوث پاک کیا کہہ رہے ہیں. غوث پاک نے آیت تلاوت کی. مختلف حوالہ جات ہیں، باجت الاسرار بھی اور غوث پاک کشف الاسرار بھی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی آیت پڑھ رہے تھے؟ تو ان روایات میں ایک روایت یہ آتی ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھ رہے تھے، کل یوم ہوا فی شان. ہر روز اللہ کی ایک نئی شان ہوتی ہے. ہر روز اللہ کی ایک نئی شان ہوتی ہے. ابن جوزی نے اپنے دل میں سوچا مجھے تو اس کی 11 تفسیریں آتی ہیں. اور بولو اونچی آواز سے، پکا وابی آیا یہ غوث پاک کی محفل میں. 11 تفسیریں انہوں آدیا نے بھی سمجھو، غور کرو. 11 تفسیریں آتی ہیں. تو اپنے دل میں سوچا مجھے 11 تفسیریں آتی ہیں. اور ادھر غوث پاک کی نظر اس کے دل کی طرف چلی گئی. اور میرے حضور غوث سمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز مکانی، قندیل نورانی، قطعات قرآنی، مفسر آیات قرآنی، مفسر آیات قرآنی، فیوزات علوی اور نبوی اور فیوزات سبحانی. سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی بول رہے ہیں اور آپ نے سب سے پہلے وہ تفسیر پڑھی جو اس کو پہلے نمبر پہ آتی. آپ نے فرمایا کل یومن ہوا فی شان کی پہلی تفسیری ہے. دوسری تفسیری ہے ابن جوزی نے دل میں سوچا یہ تو مجھے آتی ہے. تیسری تفسیر، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں. جب 11ویں تفسیر بیان کی ابن جوزی کو اپنا تھیلا خالی ہوتا ہوا نظر. اب بابا جتنی مجھے آتی تھی ترتیب کے ساتھ عبد القادر نے تو وہ بیان کر دی ہے. اب میرے پاس تو جھگی میں کچھ نہ رہا، جھولی میں کچھ نہ رہا. اب غوث پاک نے نظر ڈالی، فرمائے ابن جوزی سن لے، محمد کا شیر بول رہا ہے، علی کا لال بول رہا ہے، فاطمہ کی آل بول رہی ہے، محمد کے در کا فقیر بول رہا ہے. آیت کی اب 12ویں تفسیر بیان کر رہا ہے. پھر آپ نے 13ویں بیان کی، پھر وہ ختم ہوئی تو 14ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 15ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 16ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 17ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 18ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 19ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 20ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 21ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 22ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 23ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 24ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 25ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 26ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 27ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 28ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 29ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 30ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 31ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 32ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 33ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 34ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 35ویں تفسیر بیان کی، وہ ختم ہوئی تو 36ویں تفسیر جب بیان کر رہے تھے ابن جوزی کھڑا ہوا اور اس نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے اور چیخ مار کے کہا کہ یا عبد القادر، اے عبد القادر چپ ہو جا، میرا سینہ پھٹ جائے گا.
سبحان اللہ. اپنے ماموں سے کہا تیرا شکریہ، کون سی بارگاہ میں لے آئے ہو؟ آگے آیا، کہا حضور اپنے غلاموں میں مجھے بھی شامل فرمائے. آپ نے فرمایا جو کتاب لکھی ہے اس کا رد بھی خود لکھ.